سیاست میں مشائخین کا داخلہ، انتخابی جلسوں میں شرکت، اللہ کو گواہ رکھ کر جھوٹے بیانات اور جھوٹی تعریفیں، عام مسلمانوں میں بے چینی۔ جیسے جیسے GHMC کے انتخابات کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں بھی انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہے۔ سیاسی قائدین اور انتخابی امیدواروں کے بیانات تو واجبی ہے، مگر ان سب کے علاوہ خود کو مشائخ کہنے والے بھی افراد اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ نہ صرف حصہ لے رہے ہیں بلکہ دوغلے بیانات بھی دے رہے ہیں۔ اس طرح کا دوہرا بیان دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے مولانا غلام صمدانی علی قادری عرف علی بابا ہے۔ جی ہاں ناظرین، علی بابا کوئی عام یا پھر معمولی مشائخ نہیں بلکہ جانے پہچانے والے مشائخین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور گزشتہ چند برسوں سے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیڈمی بھی چلاتے آ رہے ہیں، اور ہر سال 12 ربیع الاول کو بڑے پیمانے پر ایک تقریب کا بھی انعقاد عمل میں لاتے ہیں، اور اس تقریب میں مختلف افراد کو ایوارڈ سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، علی قادری صاحب کا سلسلہ کافی بڑا اور انتہائی مشہور و معروف ہستیوں سے ہوتا ہے۔ شہر کے نامور اولیاء اکرام سے علی قادری صاحب کی نسبت ہے، اور ہر بار علی قادری صاحب اپنے مریدین اور متقدین کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ جھوٹ، غیبت و دیگر بری عادتوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ وہ محفلوں اور جلسوں اور دینی جلسوں میں بھی اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں، اور اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات کو اجاگر بھی کرتے ہیں، اور یہی تلقین کرتے ہیں کہ ان بری عادتوں سے پرہیز کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹ و منافقانہ حرکات سے بچنے کے لیے زور بھی دیتے ہیں۔ علی قادری صاحب کے اس طرح کے بیانات اور ان کا درس ہم سب کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور اللہ اس کے رسول کا بھی یہی پیغام ہے کہ جھوٹ غیبت سے پرہیز کریں ورنہ تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، علی قادری صاحب کا بیان بھی ان کے مریدین، متقدین اور عام مسلمانوں میں اصلاح کرنے کے لیے کافی اثر اندوز بھی ہوگا۔ اگر جب اسی طرح کے مشائخین کا حلیہ بنا کر اور چولا تبدیل کر کے عام مسلمانوں کو جھوٹ وغیرہ کے بیانات دیے جائیں تو اسے کیا کہا جائے؟ تو چلیے آج ہم آپ کے سامنے علی قادری صاحب کا دوغلا بیان پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس بیان کو سننے کے بعد یقیناً ہمارے سبھی ویورز کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صاحب علی قادری سچ بولتے ہیں یا پھر خیر آپ سبھی لوگ ان کے اس بیان کو سننے کے بعد فیصلہ کر لیجئے کہ کیا صاحب علی قادری کا درس اور بیانات صرف ان کے مریدین، متقدین یا پھر عام مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ کیا اس طرح کے بیانات پر خود علی قادری صاحب عمل نہیں کرتے؟ کیونکہ علی قادری صاحب نے 20 ماہ قبل اپنی ہی زبان سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی اور ان کے چھوٹے بھائی یعنی مجلس کے فلور لیڈر و رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کے علاوہ مجلس کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام کو برا بھلا کہا تھا، مگر اب 20 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے اپنی ہی زبان سے اللہ رب العزت کو گواہ رکھ کر اسی مجلس اور اس کے صدر اسد الدین اویسی کی بے انتہا تعریفیں کر رہے ہیں۔ شاید مجلس پارٹی کا کوئی لیڈر یا پھر ورکر بھی اتنی تعریفیں نہیں کرتا۔ اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ علی قادری صاحب بھی کوئی سیاستداں سے کم نہیں، کیونکہ اس طرح کے بیانات سیاستداں ہی دیتے ہیں، اور وہ اپنی گدی بچانے یا پھر کسی سیاسی مفاد کی خاطر عوام کے روبرو جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی قادری صاحب کا مفاد کیا ہوگا؟ کیوں وہ اس طرح سے بیانات دے کر اپنی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش میں ہے؟ تو چلیے ہم ہمارے سبھی ویورز کے لیے علی قادری صاحب کا بیان کا کچھ حصہ پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے 2 روز قبل ایک انتخابی جلسے میں کس طرح سے اللہ رب العزت کو گواہ رکھ کر مجلس اور اس کے صدر اسد الدین اویسی کو سراہا ہے۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں، بڑے ہی اچنبے کے ساتھ دیکھتے ہیں، بڑے ہی حیرانی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے آپ کے سامنے کوئی ایسی جو من گڑت بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جو الفاظ کر رہا ہوں بخدا اللہ اس کا بات کا گواہ ہے۔ بڑے ہی حیرانی سے دیکھتے ہیں، بڑے ہی اچنبے کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہو، آپ لوگوں کا بڑا ہی دبدبا ہے شہر حیدرآباد کے، آپ کے شہر کا جو قائد ہے، آپ لوگوں کا جو قائد ہے جس کا نام اسد الدین اویسی ہے، وہ بہت ہی بلند باق طریقے سے بولتا ہے، بے باکی کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے، کسی کے سے نہیں ڈرتا۔ مسلمانوں کا حقیقی معنی میں اگر ہندوستان میں کوئی قائد ہے تو وہ اسد الدین اویسی ہے۔
اس کے علاوہ ہم آپ سب کے لیے علی قادری صاحب کے پرانے بیان کا بھی کچھ حصہ پیش کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے مجلس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز اور اویسی برادران پر شدید تنقید کی تھی۔ اور ایمان کا سرٹیفکیٹ آپ میں دینے والے نہیں۔ اب بات یہاں پر یہ ہو گئی کہ جو دارالسلام میں بیٹھا وہاں پر آج کل ایمان کا سرٹیفکیٹ پرنٹ ہو رہا ہے اور اس پہ دستخط افضل اویسی صاحب کی ہو رہی ہے۔ لوگ جس کو دستخط کرے وہ مسلمان جو دارالسلام کو پیٹ کر دیا اس کو تجدید ایمان کی ضرورت۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سب کے سامنے علی قادری صاحب کا 2 منٹ 43 سیکنڈ پر مشتمل ایک تازہ بیان بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس بیان کو صاحب نے مغل پورے میں مجلس کے امیدوار کے حق میں ایک انتخابی جلسے میں دیا ہے۔ ترقی دیے یہی ڈگویج سنگھ جو مسلمان جو کانگریس میں شامل ہے ان کو کہاں تک کہ کامیابی کی منزل چڑھائے۔ صرف مسلمانوں کا اپنا وہی خواب بتانا، مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبے آج برسہ برس سے ہمارے بیچ میں یہ رہتے رہے اور ہمارا خون چوستے رہے اور ہم کو بیوقوف بناتے رہے۔ لیکن جب ہماری تلنگانہ آندھرا پردیش کی یہ قیادت مسلم قیادت جب انہیں آئینہ دکھانے لگی، جب انہیں حقیقت بتانے لگی تو وہ چراغپا ہو گئے، انہیں غصہ آ گیا اور فوراً ہی ہم کو ہی فرقہ پرستی کا ہمارے اوپر تمغہ لگا دیا گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست ہے، مجلس اتحاد المسلمین کوئی کام کرتی نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین اپنی قوم کو کوئی ترقی نہیں دی۔ تو آج تک کے جو ترقی، آج تک کے جو کارنامے مرحوم خیر سالار ملت کے رہے، کیا وہ ساری ترقی آپ نے دی؟ کیا ہماری اپنی جماعت کی کوششوں کا نتیجہ رہا؟ آپ تمام حضرات سے اتنی ہی التجا ہے، اتنی ہی گزارش ہے کہ ہماری اپنی یہاں کی قیادت پر ساری ہندوستان کی نظریں رہتی ہیں۔ کئی ریاستوں میں جانے کا اتفاق ہوا، جب کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے اور جب بات سلام تعارف ہوتا ہے، جیسے ہی یہ بات نکلتی ہے کہ آپ کس شہر سے ہو، کس ریاست سے ہو، جب کوئی صاحب ملتے ہیں، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں، بڑے ہی اچنبے کے ساتھ دیکھتے ہیں، بڑے ہی حیرانی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے آپ کے سامنے کوئی ایسی من گڑت بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جو الفاظ کر رہا ہوں بخدا اللہ اس کا بات کا گواہ ہے۔ بڑے ہی حیرانی سے دیکھتے ہیں، بڑے ہی اچنبے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہو، آپ لوگوں کا بڑا ہی دبدبا ہے۔ شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کا ایک عظیم اتحاد ہے، آپ کا جو اپنا قائد ہے، بڑے بڑے مسلمان قائد جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کئی برسوں سے ایوان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کئی برسوں سے بڑی جماعتوں سے وابستہ ہے، کئی برسوں سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو کوئی مسلمان قائد کسی جماعت سے بھی وابستہ ہو اس میں یہ جرأت و جسارت نہیں ہے کہ وہ کسی اعتبار سے کسی قسم کی بات کرے، مسلمانوں کی تائید کی بات کرے۔ آپ کے شہر کا جو قائد ہے، آپ لوگوں کا جو قائد ہے جس کا نام اسد الدین اویسی ہے، وہ بہت ہی بلند باک طریقے سے بولتا ہے، بے باکی کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے، کسی کے سے نہیں ڈرتا۔ مسلمانوں کا حقیقی معنی میں اگر ہندوستان میں کوئی قائد ہے تو وہ اسد الدین اویسی ہے۔ یہ میرا نہیں بلکہ سارے شہر، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک خیال ہے اور ایک نظریہ ہے۔ تو ہم کو کسی طریقے سے گھر کے حالات میں الجھا کر ہماری جو آگے کی جو دوڑ ہے، آگے کی جو فکر ہے، آگے کی جو سوچ ہے، اس کو روکنے۔ واٹس ایپ ٹی وی چینل دیکھنے والے سبھی ویورز کو ایک مرتبہ اور بتائیں کہ اسمبلی الیکشن کے دوران سال 2014 میں علی قادری صاحب نے پرانے شہر تلاب پٹہ سالم چوک میں مجلس بچاؤ تحریک سے وابستہ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے اس وقت کے امیدوار مجید اللہ خان فرحت کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لیا تھا، اور اس وقت انہوں نے جلسے میں کیا کہا تھا، تقریباً 14 منٹ پر مشتمل ان کا بیان ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو باتیں یہاں پر اجاگر کی جا رہی ہے، مسلسل 8 دن سے اس بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے اور ملت اسلامیہ میں انتشار پھیلانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے اور جانے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے اور آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہونے پر اپنا ایمان رکھے، اس کا نام مسلمان ہے۔ آقا دو جہاں کی
مسلمان ہے کیا؟ مسلمان وہ ہے جو آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنا کا جذبہ رکھنے والے کا نام مسلمان ہے. آقا دو جہاں کو خاتم النبیین ماننے والے کا نام مسلمان ہے. ایک صحابیہ کا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ غزوہ جنگ چل رہی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. کسی نے وہ صحابیہ کو یہ کہا کہ آقا دو جہاں غزوے میں شہید ہو گئے. صحابیہ دوڑنے لگی, بھاگنے لگی, راستہ طے کرنے لگی. ایک راستے میں کچھ لوگ ملے, کہنے لگے کہ صحابیہ کہاں دوڑ رہی ہو, تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے. صحابیہ کہنے لگی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے. تھوڑا راستہ اور طے کی, کچھ لوگ ملے, کہنے لگے کہ صحابیہ کہاں دوڑ رہی ہے, میرا جوان سا لڑکا شہید ہو گیا ہے, کہاں جا رہی ہے. صحابیہ فرمانے لگی مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میرا جوان سا بیٹا شہید ہو گیا ہے, یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے. جب وہ غزوے کے جب جنگ کے میدان پر پہنچی, جب آقا کا دیدار ہوا تو کہنے لگی کہ میرا سہاگ لٹا, اس بات کی پرواہ نہیں ہے, میرا جوان سا بیٹا چلا گیا, اس بات کی پرواہ نہیں ہے. جو جہاں کا مالک تسلیم فرما ہے, سارے دنیا کے غم قربان ہے, یہ خوشی کے سامنے. تو مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو آقا دو جہاں کے نام پر اپنے آپ کو فدا کرنا تو وہ تو دور ہے, جذبہ پیدا کرنے والے کا نام مسلمان ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال آج یہاں پر جو میری موجودگی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ کافر ہیں, ان کو ووٹ مت دو, یہ قسم کے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ دار اسلام سے خارج ہے تو احمد اللہ خان صاحب مرحوم تو آج آپ کے سامنے ان کے بیٹے کھڑے رہنے کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں, جگہ جگہ یہ بات کا ذکر کیا ہوں. جب تسلیمہ نسرین کا واقعہ ہوا تھا, امان اللہ خان صاحب مرحوم سابق ایم ایل اے تھے, ایم ایل اے نہیں تھے, امریکی سفیر جب ہندوستان کو آیا, حیدرآباد کا دورہ کیا تو وہ آقا دو جہاں کی شان میں گستاخی کیا تھا. امان اللہ خان یہ نہیں سوچے کہ میں امریکی سفیر کے سامنے اگر چلا جاؤں گا تو مجھے گولیوں سے بھون دیا جائے گا, مار دیا جائے گا, جان کی پرواہ نہیں کی. فلک نما ڈپو کے پاس اپنی گاڑی کے سامنے کود گئے اور یہ بتانے لگے کہ دیکھ سارا شہر حیدرآباد ایک طرف ہے, ایک آقا کا غلام تو رات پر روک سکتا ہے. اب ایسے لوگ, ایسوں کی اولاد دائرہ اسلام سے خارج, تو پھر مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ جو تسلیمہ نسرین جب حیدرآباد میں آئی تو پھول کے گلدم سے پھینکے. ارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے اپنے احاطہ کرو کہ تم کیسے کیسے لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہو. وہ رات آج بھی بھولی نہیں جاتی. ساری دنیا جب میلاد کا جشن منا رہی تھی تو اسی علاقے میں ایک سارا کا سارا خاندان خودکشی کر لیا تھا سود خوروں کے دباؤ میں آ کر. آج ہماری یہ قیادت دعویٰ کرتی ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام میں نہیں ہے, یہ خارج اسلام ہے, ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا یہ کیریکٹر مسلمان کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان آپ ملت کے بلیخا, آپ ملت کے ہمدرد, آپ ملت کو پروان چڑھانے والے. جب کوئی غریب کی لاش اگر اصل دواخانے میں پڑی ہوتی ہے 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا اگر بل ہو جاتا ہے تو اس کو برسرے روم میں رکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا جب تک کہ بل ادا نہیں کیا جائے گا تمہارے ورثاء کو تمہاری لاش نہیں دی جائے گی. یہ ہماری ہمدردی. یاد رکھو کہ اگر آپ کو کچھ فیصلہ کرنا ہے, اللہ نے ایک موقع دیا ہے, یہ وقت میں سوچ بوجھ کے ساتھ فیصلہ ہو. اگر پھر کوئی غلطی کرو گے تو آنے والے 5 سال تک یہی بھگتنا پڑے گا. اور پھر رہا سوال کہ فرق اللہ خان صاحب کا کیا عقیدہ, کیا ایمان ہے, وہ آپ کے سامنے خود واضح کرے گا.
ईमान का सर्टिफिकेट आप मैं देने वाले नहीं। अब बात यहाँ पर ये हो गई कि जो दारुल सलाम में बैठा वहां पर आजकल ईमान का सर्टिफिकेट प्रिंट हो रहा है और उस पर दस्तखत अफसरुद्दीन ओवैसी साहब की हो रही है। लोग जिसको दस्तखत करे वो मुसलमान, जो दारुल सलाम को पीट कर दिया उसको तजदीद ईमान की जरूरत। ये माहौल बन चुका है। बहादुर आजम कौन थे? फिरका महदवियत से ताल्लुक था कि नहीं? आप सालाना जाते हैं उनकी मजार पर फूल चढ़ाते हैं, वो कौन थे? और फिर आज हल्के उम्मीदवार बहादुरपुरा कौन है? मौजम खां, फिरका महदवियत से ताल्लुक रखने वाले। जब तक कि अहमदुल्लाह खान साहब मरहूम जमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में थे तो उनको भी सर्टिफिकेट था ईमान का उनके साथ में। जैसे मजलिस से हटे सर्टिफिकेट खींच लिया गया। अब इनका जो है वो मुसलमान, तो अब ये जो सर्टिफिकेट जो इशू हो रहा है नौजुबिल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, ये दारुसलाम में प्रिंट होता है। एक जो है हिदायत पर दस्तखत करते हैं, एक हिदायत देने वाले दस्तखत करते हैं। तो ऐसे इंतशार से बचो। आज आपके बीच में आना मेरा यही मकसद है कि जो मिल्लत को बांटा जा रहा है, मिल्लत को जो तकसीम किया जा रहा है, हमको बंटना नहीं है। और फिर रही बात कि आप फरहत खान साहब को मक्का मस्जिद का इमाम बना रहे, यानी मुफ्ती जामे निजामिया बना रहे। क्या बना रहे आप? कौम की रहबरी और रहनुमाई मजहबी सतह पर नहीं, सियासी मसाइल हमारे हल करने के लिए हमारे अपने जो मदारिस को बेच दिया गया, खंडेर बना दिया गया, उसको बहाल करने के लिए गरीब नाज़र बच्चियां जो अपने घरों में बैठी हुई है, हुकूमत स्कीम दे रही है बच्चियों की शादी के लिए, हमें मुआवजा लेनी है। वो काम हमारे करेंगे, हमारी तरक्की के लिए काम करेंगे, हमारी तालीमी मैदान में हमारे लिए काम करेंगे, मुलाजिमतों के लिए काम करेंगे, हुकूमतों की जानिब से जो हक़ मिलते हैं उसके लिए काम करेंगे, ना कि आके मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा देंगे। आपको एक ऐसे उम्मीदवार आपके बीच में खड़ा है जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है। अल्लाह ने काफी सलाहियतों से नवाजा है। इनके वालिद बुजुर्गवार भी अपनी जिंदगी का हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में वक्फ कर दिया। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि अफसोस भी होता है कि हैदराबाद की कौम में जितनी वफा है उतनी ही कम वक्त में बेवफाई पैदा हो जाती है। जब वक्त आया तो आपने लम्हे भर में अमानुल्लाह खान साहब को भुला दिया, लेकिन वो जो गलती की है उसको सुधारने का अब वक्त आ चुका है। उनके अपने बेटे आपके बीच में हैं, एक बार उनको मौका देकर देखिए। अल्लाह से, उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीद है कि हमारी उम्मीद से पूरे उतरेंगे। बहरहाल आप तमाम हज़रात से मेरी यही गुजारिश है कि मिल्लत को तक़सीम होने मत दो। हमारा ईमान यही है कि अल्लाह की ज़ात में कोई शामिल नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, उनके बाद सुबह क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये ईमान के साथ हम जिंदा है और इंशाअल्लाह अल-गुस्तान इसी ईमान के साथ हमारा खातिमा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहेब अली क़ादरी के इस दोहरे बयानात सुनने के बाद यकीनन आप सबको तो इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि जारिया दौर में इस तरह के लोग हकीकतन जो मशाइख हैं इनका नाम बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि असल मशाइख तो पहले से ही सियासत में दाखिला नहीं लेते और ना ही किसी के लिए कुछ बयानबाजी करते। आज के दौर में बस ऐसे मशाइख अपनी झूठी शान और अपनी झूठी आन की खातिर खौल व फ़ैल में तज़ाद रखते हैं। अगर इनके खौल व फ़ैल में तज़ाद पाया जाता है तो फिर आम मुसलमानों का क्या? इनके इस दोहरे बयान ने तो हमें यकीनन सकते में डाल दिया। तो हमारी इन सभी अफराद से गुजारिश है कि वो इस तरह के बयानात से गुरेज करते हुए अपने वक़ार को बरकरार रखें और जब आप लोग जो कहते हैं इस पर बराए मेहरबानी अमल भी कर ले। वो इसलिए कि आप लोगों की वजह से मुस्लिम माशरा तबाही की तरफ भी जा रहा है, जिससे माशरे पर बहुत बुरा असर भी पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग
کبھی چندرا بابو نائیڈو تو کبھی مجلس بچاؤ تحریک تو کبھی کانگریس پارٹی یا پھر اب مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان آپ کی کون سی بات کو سچ مانیں اور آپ کے متحدین و مریدین کس پر عمل کریں؟ اسی کے ساتھ واٹس ایپ ٹی وی چینل پر پیش کیے جا رہے GHMC کے خصوصی وار پروگرام کا سلسلہ اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور آپ سب کو یہ بتائیں کہ اس پروگرام میں کسی پر شخصی حملہ نہیں ہے یا پھر یہ کوئی بناوٹی ویڈیو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نعرہ ہے کہ خبریں ہم بناتے نہیں دکھاتے ہیں۔ تو چلیے اب آپ سب سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، دوبارہ ایسے ہی کسی خصوصی رپورٹ یا پروگرام میں۔ سیاست میں مشائخین کا داخلہ، انتخابی جلسوں میں شرکت، اللہ کو گواہ رکھ کر جھوٹے بیانات اور جھوٹی تعریفیں، عام مسلمانوں میں بے چینی۔